بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ 1988 تک کے انتخابات کے حوالے سے میں اپنی رائے، واقعات، حقائق آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ آج 1990 کی باری ہے۔ جو کچھ 85 میں ہوا اس کا نتیجہ ہم نے 88 میں دیکھا۔ وزیر اعظم کے پاس وہ اختیارات ہونے کے باوجود وہ بہت طاقتور وزیر اعظم ہو سکتا تھا، لیکن ایسا ثابت نہیں ہوا۔ 88 میں آئین کے ذریعے وزیر اعظم کو نکال دیا گیا۔ دوسری دفعہ یہ 1990 میں نکالا گیا، بے نظیر صاحبہ کو نکالا گیا۔ 93 میں پھر نکال دیا گیا۔ آئین یہ کہتا تھا کہ 1985 سے 1990 تک صدر کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ وزیر اعظم جس کو چاہے اپنی مرضی سے نامزد کر دے، اور وہ میجورٹی اسرٹین کرے گا 60 دن کے اندر پارلیمنٹ سے، اور اسی طرح ہی ہوتا رہا۔ 93 کے بعد یہ اختیار ختم ہو گیا ہوا تھا۔ پھر قومی اسمبلی میں قائد ایوان کا انتخاب ہونا شروع ہوا، لیکن 93 میں جو صورتحال تھی وہ بالکل اور طرح کی تھی۔ میں اس پہ جب کل آؤں گا تو اس پہ بات کروں گا۔ 88 میں جو بے نظیر صاحبہ کے ساتھ محاذرائی تھی، ہر جگہ پر، ہر سطح پر، ہر محکمے کی حد تک، اور بات یہ میں بڑی بربلا آپ سے کہہ چکا ہوا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ بے نظیر صاحبہ کو پرائم منسٹر نہیں بنانا چاہتی تھی، اور بے نظیر صاحبہ کو پرائم منسٹر بنانے کے لیے امریکن ایمبیسڈر اور امریکن سینیٹرز متحرک ہوئے تھے، اور پھر بے نظیر صاحبہ نے ایم کیو ایم کے ساتھ ایک معاہدہ کر دیا تھا، ایم کیو ایم کی شرائط پر، اپنی شرائط پر نہیں۔ وہ ناممکن ترین چیزیں تھیں کہ جن پر معاہدہ کیا، اور ایم کیو ایم کراچی کی پالیٹکس میں، سندھ کی پالیٹکس میں ایک نئی جماعت کے طور پر ایمرج ہوئے تھے، حق پرست کے نام پر۔ ان کے ساتھ جو بیتی، جو ہوا، جو انہوں نے کیا، وہ اس کا خمیازہ بھی بھگت چکے ہیں۔ اور جی اے مہاجر جو ہے، اور جی اے الطاف تو پتہ نہیں کہاں ہے۔ مہاجر پاکستان میں اب 3 نسلوں کے ساتھ زندہ ہے، جانے کب مہاجریت ختم ہوگی میں نہیں جانتا۔ پنجاب میں تو آباد کار ہو گئے تھے، اور اب پنجاب میں آباد کار کا لفظ سننے کو نہیں ملتا، اور پنجاب میں یہ ہجرت بہت بڑی تعداد میں ہوئی تھی۔ پنجاب ہی کے لوگ کٹے مرے تھے، ریلوں کی ریلیں کٹ گئی تھیں، خاندانوں کے خاندان کٹ گئے تھے، اور یہ صرف ایک طرف نہیں ہوا تھا، یہ دونوں طرف ہوا تھا۔ اگر کلدیپ نائر کی کتاب پڑھی جائے تو اس میں بھی یہ واقعات ملتے ہیں، انڈین آتھرز کو بھی پڑھا جائے تو اس میں بھی ملتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے ساتھ میں نے جو زندگی میں ملاقات کی، انہوں نے جو بتایا وہ الگ چیپٹر ہے، لیکن مدتوں بعد بھی لوگ اپنی بہنوں اور اپنی بیٹیوں کو یہاں ڈھونڈنے کے لیے آئے، نہ ہمیں مل سکیں نہ انہیں مل سکی۔ جانے کیا ظلم تھا۔ پاکستان تو بننا ہی تھا، طریقے سے بھی بن سکتا تھا، قتل و غارت کے بغیر بھی ہو سکتا تھا، لیکن چومیے قسمت ایسا ہی تھا۔ جب 85 سے 88 تک محترمہ بے نظیر بھٹو کے اقتدار کو دیکھا گیا، 85 سے 88 تک جنیدو صاحب کے اقتدار کو دیکھا گیا، تو اس میں کچھ ایسا بڑا واقعہ نہیں تھا، ماں سوائے ایک جینوا ایکارڈ کے، جس پر ضیاء الحق صاحب تل بلا اٹھے تھے، ماں سوائے اس کے کہ بے نظیر واپس آئی تھیں اور پرائم منسٹر نے گرفتار کر کے جیل میں نہیں ڈال دیا تھا۔ اور 88 سے 90 تک کے معاملات میں تو بہت ساری چیزیں تھیں، بے شمار چیزیں تھیں، جس میں میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ آرمی چیف کا معاملہ، سروہی صاحب کا معاملہ، پریزیڈنٹ کا اپنا معاملہ، فارن پالیسی، افغانستان، کشمیر، صاحبزادہ یعقوب، صوبوں کے ساتھ محاذر آئی۔ یہ صورتحال جا کے اکٹھی ہوئی
کہ پریزیڈنٹ نے اپنے وہ اختیارات جو انہیں مخصوص حالات کے لیے دے دیے گئے ہوئے تھے ان کو استعمال کیا، اور یہ معاملہ ہونا تھا جولائی کی 23 تاریخ کو، 1988 جولائی 23 تاریخ کو یہ اسمبلی ٹوٹنی تھی. اس کو تھوڑا مؤخر کیا گیا تھا. 4 تاریخ کو تو میرے علم میں بھی یہ تھا کہ یہ ہونے جا رہا ہے. 6 تاریخ کو تو اس کی خبریں چھپ گئی تھیں کہ آج بے نظیر صاحبہ کی حکومت ختم ہو جائے گی، لیکن انہی کو یقین نہیں تھا، انہی کا خیال نہیں تھا. انہوں نے پریزیڈنٹ کے پاس پیار علی علانہ کو بھیجا اور انہوں نے کہا میں کچھ ایسا نہیں کروں گا جو کانسٹیٹیوشنل نہیں ہوگا، میں تو کانسٹیٹیوشن کے مطابق ان اکارڈنس دا کانسٹیٹیوشن چلوں گا. اور کانسٹیٹیوشن یہ کہتا تھا کہ وزیر اعظم اور کابینہ اور پوری کی پوری پارلیمنٹ کو وما صوبائی اسمبلیوں کے صدر اپنے آئینی اختیارات کے ذریعے گھر بھیج سکتے ہیں. جب 90 کے انتخاب کی باری آئی تو 90 کے انتخاب میں 2-3 چیزیں تھیں جو اپنی جگہ پر موجود تھیں. ایک تو یہ کہ بے نظیر صاحبہ بھی مجبور ہوئیں پچھلی صورتحال کو دیکھ کر ایم آر ڈی کے ساتھیوں کو اگنور کر کے کہ وہ ایک الائنس بنائے، تو پاکستان ڈیموکریٹک الائنس انہوں نے بنایا. لیکن آئی جی آئی جو حمید گل صاحب کہتے تھے کہ میں نے بنائی، جس کا کریڈٹ اسلم بیگ صاحب لیتے تھے، جس کے بارے میں سپریم کورٹ میں ایئر مارشل اصغر خان نے کیس کیا تھا، جو ان کی فیملی نے ان کے فوت ہونے کے بعد چلانے سے انکار کر دیا، جس میں اسد دورانی صاحب کا ایک ایفیڈیوٹ تھا. اب وہ بات پرانی ہو گئی ہے، لیکن جو چیز زخم دے جائے اور زخموں کے نشان باقی بچ جائیں ان کا ذکر ضروری ہو جاتا ہے. JUIF بھی تھی، لیکن پھر بھی اس سب کے باوجود تب بھی کشمکش تھی، بہت کشمکش تھی. پاکستان میں 22 لوگ انڈیپینڈنٹ جیت گئے تھے. آنے والے انتخابات کے بارے میں تو میں 70-75 کی بات کہہ رہا ہوں نا، میرے پاس سائنٹیفک ڈیٹا نہیں ہے، لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں، جو سمجھ رہا ہوں، 70-75 تو ہو ہی جائیں گے. اور جو روایتی چلے آ رہے ہیں انڈیپینڈنٹ 40 تک گئے تھے. 88 کے الیکشن میں 40 تھے، اب 22 ہو گئے تھے. ہاؤس تو 207 کا تھا، خواتین تھیں اور کچھ اقلیتوں کے نمائندے تھے. کیا ہوا 90 سے 93 تک کہ پھر ضرورت پڑی کہ 93 میں حکومت توڑی جائے. پہلا معاملہ تو یہ آیا کہ جب اسلم بیگ صاحب ریٹائر ہو رہے تھے تو میاں نواز شریف صاحب اپنی پسند کا آرمی چیف لگانا چاہتے تھے. انہوں نے جس چیز کو بھی آرمی چیف لگایا انہوں نے اپنا رنگ روپ خوب دکھایا. اور جانے میاں صاحب اپنی پسند کے لوگوں کے ساتھ کیوں لڑتے تھے، یا کیوں اختلاف کرتے تھے، یا کیوں جھگڑا ہوتا تھا، یا نوبت یہاں تک پہنچ جاتی تھی کہ صورتحال یکسر 2 طرفہ ہو جاتی تھی، کسی ایک نقطے پر اکٹھے نہیں رہتے تھے. اس میں قمر جاوید باجوہ صاحب بھی تھے، ابھی پچھلے ہی آرمی چیف، ہم سب جانتے ہیں. ان کو ایکسٹینشن بھی دی گئی تھی، شاید دوبارہ بھی ایکسٹینشن وہ مانگ رہے تھے، مجھے نہیں پتا دی گئی کہ نہیں دی گئی، لیکن نہیں دی گئی. لیکن 3 سال کا ٹھپا تو میاں نواز شریف صاحب کی پارٹی نے لگایا تھا. پاکستان میں یہ روایت ختم ہونی چاہیے. پاکستان میں اگر میں 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہو کے گھر چلا جاتا ہوں تو پاکستان کے آرمی چیف سے بڑا عہدہ آرمی میں کچھ ہو نہیں سکتا. اور یہ ممکن نہیں ہے کہ جو سیکنڈ ان کمانڈ شخص ہو یا جو ان کے بعد کا شخص ہو وہ بے صلاحیت ہو. لیفٹیننٹ جنرل ایسے ہی نہیں بن جاتے. لیفٹیننٹ جنرل بننے کے لیے ایک طویل مدت، ایک طویل تجربہ اور ایک طویل زندگی کی توقع میں آگے بڑھنے کی ہمت، سخت چاہیے ہوتی ہے، اور صحت چاہیے ہوتی ہے، دور اندیشی چاہیے ہوتی ہے، فوجی ماہرانہ قابلیت، صلاحیت چاہیے ہوتی ہے. ایسے ہی نہیں ہو جاتا. ادارے ایسے ہی ایک دن میں نہیں بن جاتے. اداروں میں پروسیس ہے، اس پروسیس کے ذریعے لوگ سیکھ کر آگے آتے ہیں، اور ہمیں اپنے سیکھے ہوئے لوگوں پر اعتماد ہونا چاہیے.
آصف نواز جنجوعہ صاحب کچھ عرصہ ہی آرمی چیف رہے کہ ان کا انتقال ہو گیا. وہ ٹریڈ مل پہ تھے، ایکسرسائز کر رہے تھے، انہیں دل کا دورہ پڑا، وہ انتقال کر گئے. لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد ان کی اہلیہ نے یہ الزام لگایا کہ میرے شوہر کو زہر دیا جا رہا تھا. اس کی تحقیقات بھی ہوئی، اور تحقیقات کے نتیجے میں جو کچھ پاکستان میں ہوا کرتا ہے وہ ہوا. جب وہ فوت ہو گئے تو محترم نواز شریف صاحب کی خواہش تھی کہ اگلا آرمی چیف ان کی مرضی سے لگا دیا جائے. یہ ممکن نہیں تھا، اس لیے کہ صدر کے پاس ڈسکریشنری طاقت تھی اور وہ اپنی طاقت کی بنیاد پر خود لگا سکتا تھا. تو انہوں نے 2 لوگوں کو سپرسیڈ کروا کے جنرل وحید کاکڑ صاحب کو پاکستان کا آرمی چیف بنایا. اس آرمی چیف بننے کے بعد انہوں نے صورتحال پاکستان کی سیاسی طور پر بگڑتی چلی جا رہی تھی اور کوئی علاج نہیں تھا کہ یہ ٹھیک ہو سکتی. اور یہ صورتحال بھی اپنی جگہ پر پہنچی کہ بے نظیر صاحبہ کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب نے رابطے کی کوشش کی. اس رابطے کا ایک ذریعہ جناب گوہر ایوب صاحب تھے، جو اس وقت اسپیکر تھے قومی اسمبلی میں. انہوں نے اس بات کا اہتمام کیا کہ وہ ایک کھانے کا اہتمام کریں اور اس کھانے پہ بے نظیر صاحبہ بھی ہوں اور نواز شریف صاحب بھی ہوں، نصرت بھٹو صاحبہ بھی ہوں، اور ان کے درمیان کچھ برف پگھل جائے. کشیدگی تھی. بے نظیر صاحبہ کے ساتھ تو صوبے نہیں چل رہے تھے، لیکن نواز شریف صاحب کے ساتھ تو 4 صوبے چل رہے تھے. لیکن کراچی کے لسانی فسادات اپنی جگہ پر، حکیم سعید صاحب کا قتل اپنی جگہ پر، اور پھر وہاں گورنر راج لگنا ایسے ہی نہیں لگ گیا تھا، وہ اپنی جگہ پر. ان معاملات میں ایک اور چیز تھی جس کو کہا جاتا ہے اسلامی شریعہ لا یا ایکٹ یا آرڈیننس، جو بھی اس وقت تھا. اس پر آئی جی آئی کی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بہت سارا ہنگامہ ہوا، اور دینی فیکٹرز جو تھے یا وہ جماعتیں تھیں جو دین کی بنیاد پر سیاست کرنا چاہتی تھی، انکلوڈنگ جماعت اسلامی، ان کی اور میاں نواز شریف کی راہیں جدا ہو گئی. اور جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنی راہیں جدا ہو جائیں تو پھر فاصلے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. وہ فاصلے بہت بڑھ گئے. ان فاصلوں کے بڑھتے ہوئے دیکھ کر جب انہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ کسی طرح بے نظیر صاحبہ کے ساتھ کوئی معاملہ طے ہو جائیں اور 8ویں ترمیم کو ختم کر دیا جائے، جس میں صدر اسمبلی توڑ سکتا تھا، کو ختم کر دیا جائے. تو بے نظیر بھی تو ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی تھی. انہوں نے میکاولی کو بھی پڑھا ہوا تھا اور میسولینی کو بھی پڑھا ہوا تھا. انہوں نے نواز شریف صاحب کو یہ کہہ کے کہ بالکل ٹھیک ہے، غلام اسحاق خان صاحب کے ساتھ معاملات طے کرنے شروع کیے، اور ذریعہ تھے جناب فاروق لغاری صاحب، حامد ناصر چٹھا صاحب، کچھ اور لوگ. میاں نواز شریف کی اپنی کابینہ کے کچھ لوگوں نے استعفیٰ دے دیا تھا، جن میں حامد ناصر چٹھا تھے، انور سیف اللہ تھے، سردار آصف احمد علی تھے. جناب اعجاز الحق صاحب نے بھی استعفیٰ دینا تھا، لیکن وہ بہت بہادر آدمی ہیں، وہ اس بہادری کے نتیجے میں پھر استعفیٰ دینے سے انکاری ہو گئے تھے. وہ اس میٹنگ میں ہی نہیں آئے تھے. جب یہ استعفے ہو گئے اور بے نظیر صاحبہ نے، میں نے جیسے آپ چرچ کیا، میکاولی کا طریقہ کار اختیار کیا، اور اس طریقہ کار اختیار کرنے کے نتیجے میں انہوں نے جب پریزیڈنسی میں اپنے تعلقات کو بہتر کرنا شروع کیا، ان بہتر کرتے کرتے صورتحال یہاں تک پہنچی کہ یہ بات طے پا گئی کہ ایم این اے استعفیٰ دیں گے، اور یہ استعفیٰ صدر کے پاس جانے شروع ہو گئے. اب صدر کے پاس استعفیٰ جانے کا جواز نہیں، استعفیٰ تو اسپیکر کے پاس جاتا ہے، لیکن وہ گئے. اور وہ جو ناکام ہوا تھا کھانا نواز شریف صاحب کے حوالے سے، بے نظیر صاحبہ کے حوالے سے، وہ اپنی جگہ پر تھا. لیکن میاں نواز شریف بھی تو تھکنے والے نہیں تھے، اب تک نہیں تھکے. اس وقت کیا تھکتے، تب تو جوانی تھی.
اب تو بیماری ہے، بڑھاپا ہے، لیکن ابھی بھی تھکنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ اور محترمہ بے نظیر بھٹو جو پوری دنیا میں گھومتی پھرتی رہتی تھی، انہوں نے جب معاملات طے کیے تھے تو ان معاملات طے کرنے میں وہ لندن اپنی بچی کی ولادت کے لیے بھی تشریف لے گئی تھیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک اور کام کیا تھا کہ آصف زرداری صاحب کی رہائی جو مطلوبہ مقصود تھی ان کو، انہوں نے وہ کروا لی تھی۔ جب غلام اسحاق خان صاحب کو اس بات کا پورا ادراک ہو گیا کہ بے نظیر صاحبہ ان کا ساتھ دیں گی اور پبلکلی ساتھ دینا شروع کر دیا، سٹیٹمنٹس آنی شروع ہو گئیں، اور 8ویں ترمیم کے بارے میں انہوں نے پریزیڈنٹ پاکستان کو بتا دیا کہ وہ یہ ترمیم یہ کرنا چاہتے ہیں اور ہماری سپورٹ چاہتے ہیں، تو پھر معاملات تو خراب ہونے ہی تھے۔ انہوں نے حامی بھر لی تھی کہ اگر آپ الیکشن کرائیں تو میں آپ کو دوبارہ پریزیڈنٹ بنانے کے لیے تیار ہوں گی، جبکہ غلام اسحاق خان صاحب کو میاں نواز شریف صاحب دوبارہ صدر بنانے سے صاف انکاری ہو گئے ہوئے تھے، بالکل قطع انکار کر دیا تھا۔ جب دباؤ بڑھا تو پھر ایک سٹیج پہ یہ کہا کہ ہم بنانے کے لیے تیار ہیں، اس پہ بات ہو سکتی ہے، پھر بات ہوئی بھی، لیکن تب تک خلیج بہت بڑھ چکی ہوئی تھی۔ بے نظیر صاحبہ اور غلام اسحاق خان صاحب کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہو گیا، اور یہ طے پایا کہ بے نظیر صاحبہ کی پارٹی کے 10 لوگ کیئر ٹیکر منسٹرز ہوں گے، تاکہ وہ داغ دبا جو بے نظیر صاحبہ کی پالیٹکس پہ لگا ہوا تھا وہ ختم ہو سکے۔ تو پہلے وزیر بنے فاروق لغاری صاحب، دوسرے وزیر بنے آصف زرداری صاحب۔ کہاں غلام اسحاق خان صاحب، کہاں ان کی پالیٹکس، کہاں بے نظیر صاحبہ پر الزامات، کہاں 10%، کہاں علی فوزی کے معاملات، کہاں بم باندھ کے آگے چلنا، جانے کیا کیا کچھ تھا۔ اور ایسے میں جو کیبنٹ بنی اس میں پیپلز پارٹی کے لوگ تھے۔ انتخاب آ گیا، اور انتخاب میں چونکہ میاں نواز شریف اور ان کی جماعت راندہ درگاہ ہوئی تھی اور آپشن میں صرف بے نظیر بچتی تھی، وہاں تک ابھی صورت نہ پہنچی تھی کہ غلام اسحاق خان صاحب نے اپریل میں اسمبلی توڑ دی۔ اسمبلی توڑی تو میاں نواز شریف صاحب نے زبان کا استعمال فرمانا شروع کیا، خوب زبان استعمال کی، اور کیس سپریم کورٹ میں چلا گیا، چاروں ہائی کورٹس میں گیا، سپریم کورٹ میں گیا، یکجا ہو گیا، سپریم کورٹ میں سنا۔ ایک چھوٹے سے قد کے جج صاحب تھے جنہوں نے ایک بات تو یہ کی کہ نوکری کی خاطر ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگا دی، اور دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اس کیس میں جو فیصلہ دیا وہ فیصلہ 10-1 کے ساتھ آیا، اور وہ تمام الزامات جو میاں نواز شریف صاحب پر صدر نے لگائے تھے ان ہز اون ڈسکریشن، ان سب کو رد کر کے رکھ دیا۔ جب ان الزامات کو رد کر دیا، صرف سجاد علی شاہ صاحب تھے جو بعد میں چیف جسٹس بنے، انہوں نے اختلاف کیا تھا، 11 جج ہوا کرتے تھے تب۔ اس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب دوبارہ برسر اقتدار آ گئے، یا خاک برسر اقتداری تھی وہ، کہ پنجاب میں ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو چکا ہوا تھا، کے پی کے چیف منسٹر آنکھیں دکھانا شروع ہو گئے تھے، سندھ میں صورتحال اور زیادہ ابتر ہو چکی ہوئی تھی، بلوچستان میں اس سے زیادہ ابتر تھی۔ ایسے حالات میں کشیدگی اتنی بڑھ گئی، اور پھر نواز شریف صاحب نے ایک تقریر کی جس کا شاید وہ اب بھی کریڈٹ لینا چاہیں گے کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا۔ ریاست کے معاملات میں مشاورت کے بغیر حکومت چلانا دانشمندی کا تقاضا نہیں ہے، وہاں آپ کو تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے، وہ آرمی ہو، وہ عدلیہ ہو، وہ صدر ہو، وہ قومی اسمبلی ہو، وہ پروونشل گورنمنٹس ہوں، سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور چونکہ وہ فیصلہ ایک پنجابی جج نے دیا تھا
یا پنجاب سے تعلق رکھنے والے ایک جج نے دیا تھا، تو بے نظیر صاحبہ نے کہا کہ یہ فیصلہ چمک کی بدولت، اب جانے وہ آسمان کی چمک تھی، سورج کی چمک تھی، چاند کی روشنی کی چمک تھی، یا کسی اور چیز کی چمک تھی، لیکن جس چمک کی وہ بات کر رہی تھی وہ یہ اشارہ غالباً دینا چاہتی تھی کہ یہ پیسے کی چمک ہے۔ مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا۔ ایک کام جو میاں نواز شریف بہت بڑا کر گئے، جو پاکستان میں ہونا ہی چاہیے تھا، نہیں ہو رہا تھا، وہ تھا دریائے سندھ کے پانی کی تقسیم کا فارمولہ۔ دریائے سندھ کے پانی کی تقسیم کے فارمولے پہ میاں نواز شریف صاحب کے چیف منسٹر غلام حیدر وائیں صاحب نے بہت خاموشی کے ساتھ یہ کام کیا، اور ان کے ایک وزیر تھے، ان کا نام تھا مخدوم، یہ جو قریشی صاحب ہیں، شاہ محمود قریشی، یہ غالباً اریگیشن کے منسٹر تھے۔ ان کے دستخط ہیں اس واٹر ایکارڈ پر۔ اس واٹر ایکارڈ میں پنجاب نے اپنے پانی کی قربانی دی، 10 ملین ایکڑ فیٹ پانی کی قربانی دی، اور پنجاب اور سندھ کا کوٹا برابر کر دیا گیا۔ حالانکہ پنجاب کا کوٹا زیادہ ہونا چاہیے تھا، اور وہ یہ کہتے تھے سندھ والے کہ چونکہ سمندر میں پانی گرانا ضروری ہے، وہ پانی جو سندھ میں ضائع ہوتا ہے، اور وہ پانی جو سندھ کی زمینوں کو تباہ و برباد کر رہا ہے، سندھ کی زمینیں ایک پیالے کی طرز پر ہیں، اور وہاں پر پانی کی سطح بڑھ جاتی ہے، جس میں ابھی بھی آج بھی اس وقت بھی جو 2010 میں پانی سیلاب آیا تھا، اس کا پانی کچھ جگہوں پر کھڑا ہے، اس کے بعد بھی جو آیا وہ پانی بھی وہاں کھڑا ہے۔ اب وہ جو گھر بنانے کی بات ہو رہی ہے، کچے گھر راستے میں گر گئے تھے سیلاب کے، وہ اس پانی کی وجہ سے تھے۔ لیکن اس سب کے باوجود یہ بات طے تھی کہ پنجاب میں پانی کا ایک ذخیرہ کے لیے ایک ڈیم بنایا جائے گا، اس معاہدے کا حصہ ہے۔ اور میاں نواز شریف بہت شد و مت کے ساتھ یہ بات کیا کرتے تھے کہ ہم کالا باغ ڈیم بنائیں گے۔ نہ کالا باغ ڈیم بنا، نہ وہ ریزروائر بنا، لیکن وہ معاہدہ اپنی جگہ پر موجود ہے، اور اگر اس معاہدے کو چھیڑنے کی کسی نے کوشش کی تو غالباً ایسا ہی ہوگا جیسا پاکستان کے دستور کو چھیڑنے کی کوشش تھی۔ تو چیزیں جو پچھلے پروگرام میں مجھے کہنی چاہیے تھی، میں نہیں کہہ سکا تھا، ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ حکمت یار، انجینئر حکمت گلبدین یار نے مجھے ایک انٹرویو دیا تھا، جس میں انہوں نے 88 سے پہلے، جس میں انہوں نے اس بات کی ضمانت دی تھی کہ اگر رشین فورسز افغانستان سے نکلیں تو ہم انہیں واپسی کا راستہ دیں گے۔ گویا جو معاہدہ پاکستان نے کیا تھا اس میں افغان مجاہدین کا حصہ موجود تھا، ان کی گفتگو موجود تھی، اور انہوں نے ان پر کوئی حملہ نہیں کیا تھا جاتے ہوئے۔ دوسری بات یہ تھی کہ یہ کہا گیا کہ وہ لوگ جو سزا یافتہ ہیں وہ الیکشن نہیں لڑ سکیں گے۔ بہت سارے لوگ تھے وہ الیکشن نہیں لڑ سکے، جیسے اس طرح اب کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ اشتہاری کو نہیں روکا جا سکتا، تب ایسا فیصلہ نہیں تھا۔ ایک چیز اور تھی، اور وہ یہ کہ ایک صاحب تھے مارک سیگل، بے نظیر صاحبہ نے اپنی شہادت سے کچھ روز پہلے بھی انہیں ایک ای میل کی تھی۔ ان کے ساتھ ان کے پرانے مراسم تھے، شاید اکٹھے پڑھتے رہے یا نہیں پڑھتے رہے تو پروفیشنل ریلیشنز تھے، لیکن مارک سیگل کو پاکستان کا لابیسٹ رکھا گیا تھا فار امریکہ، اور انہیں بہت بھاری رقوم دی جا رہی تھی۔ ان کی تحقیقات کا سلسلہ بھی شروع ہوا تھا۔ اور دوسرا معاملہ جو بہت زیادہ جس پہ شور اٹھا تھا وہ یہ تھا کہ ایک تو نصرت بھٹو صاحبہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم کہوٹا انٹرنیشنل انسپیکشن کے لیے کھولنے کو تیار ہیں، اور دوسرا یہ کہ راجیو گاندھی نے 89 میں کشمیر میں جا کے یہ کہا 1 جنوری کو
جب وہ پاکستان آئے تھے اس سے پہلے سار کانفرنس کے سلسلے میں جو کشمیر ہاؤس کے بورڈ اتارے جانے کی بات کی ہے، وہ کسی نے نہیں اتارے تھے، وہ کچھ لوگوں نے اتارے تھے. آپ جانتے ہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو ایسا کام کر سکتے ہیں. اس میں انہوں نے کہا تھا بقول راجیو گاندھی کے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شملہ معاہدہ کے تحت کشمیر کا مسئلہ حل کرنا چاہتی ہے. شملہ معاہدہ میں لائن آف کنٹرول کو پرماننٹ لائن کا کہنا ہے انڈیا کے ورژن کے مطابق. انڈیا یہ کہتا ہے کہ ہم سے یہ کمٹ کیا گیا تھا کہ یہی ایک مستقل بنیاد ہوگی اور یہ بارڈر ہوگا جیسے واگا کا بارڈر ہے، ایسے لائن آف کنٹرول یا لائن آف سیز فائر جس کو کہتے تھے کہ اس پر ہی ہم بارڈر اپنا جو ہے وہ بنائیں گے. بعد میں مشرف نے بھی اس پر کچھ نکات اٹھائے تھے، گفتگو ہوئی تھی اگلے پروگراموں میں، اس پہ تھوڑی سی بات ہم کریں گے. اسی طرح فاروق لغاری صاحب نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ہم کالا باغ ڈیم بنائیں گے. بے نظیر صاحبہ نے 93 کے بجٹ میں بقول شیر افغان خان نیازی جو ان کے وزیر تھے کہ انہوں نے بجٹ میں پیسے رکھے اور پھر بجٹ پرپوزل جو تھی وہ واپس لے لی گئی کالا باغ ڈیم کے حوالے سے. پاکستان میں ان دنوں الیکشن کی مہم ہے، کہیں کالا باغ کی بات سننے کو نہیں آ رہی، نہ کے پی کے سے، نہ پنجاب سے، نہ سندھ سے. لیکن کالا باغ پاکستان کے لیے کس قدر ضروری ہے اس پر میں کسی ماہر کے ساتھ گفتگو کروں گا اور پھر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. نواز شریف صاحب نے مینج کیا اپنے آپ کو. غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب کے بعد مولانا سمیع الحق کو بنایا گیا آئی جے آئی کا سربراہ، لیکن نواز شریف صاحب چونکہ پرائم منسٹر بننا چاہتے تھے اور محمد خان جونیجو ان کی پارٹی کے پریزیڈنٹ تھے، تو محمد خان جونیجو کو نہیں بنایا گیا آئی جے آئی کا سربراہ، بلکہ بہت ساری چمک کے ساتھ مولانا سمیع الحق نے یہ روشنی میاں نواز شریف پر ڈال دی کہ یہ ہوں گے. اور پھر محمد خان جونیجو صاحب نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ نواز شریف ہوں گے. پارٹی پریزیڈنٹ اپنی پارٹی کے ایک صوبائی صدر کی قیادت میں یا صدارت میں ہونے والے اجلاس میں بیٹھا کرتا تھا. یہ بھی پاکستان کی پالیٹکس کا ہی ایک کرشمہ ہے. لیکن محمد خان جونیجو نے دل بڑا کر کے 1990 میں جبکہ وہ انتخاب جیت چکے تھے یہ کہا کہ اگر سندھ سے اگلا پرائم منسٹر منتخب ہونا ہے تو وہ غلام مصطفیٰ جتوئی نہیں ہوں گے، جو میں ہوں گا، اور اگر پنجاب سے ہونا ہے تو محمد نواز شریف ہوں گے. یہ جنیجو صاحب ان کے گھر ماڈل ٹاؤن جا کے ان کو کہہ کے آئے تھے. لیکن یہ جو بے نظیر صاحبہ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس منظور نہیں ہو سکا تھا، اس وقت غلام حیدر وائیں صاحب نے نواز شریف صاحب کے کان میں ایک دعا پھونکی تھی کہ اگر یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو گیا تو اصولی طور پر لیڈر آف دی اپوزیشن جو غلام مصطفیٰ جتوئی تھے وہ پرائم منسٹر بنیں گے اور آپ پرائم منسٹر نہیں بن سکیں گے. لہٰذا لوگ کہتے ہیں اس وجہ سے وہ تحریک کامیاب نہ ہو سکی. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اگلے الیکشنز پر بات کروں گا. کچھ اور نئی چیزیں ہوں گی، کچھ اعداد و شمار جو میں نے اس دفعہ اس طرح آپ کے سامنے نہیں رکھے، لیکن میں یہ آپ کے سامنے شاید اگر نہیں رکھے تو رکھ دیتا ہوں، اور رکھے ہیں تو دوبارہ رکھ کے دیتا ہوں. آئی جے آئی نے پاکستان میں 105 نشستیں حاصل کی تھی، پی ڈی اے نے 44، ایم کیو ایم نے 15، فضل الرحمان صاحب نے 6، 22 انڈیپینڈنٹ اور دوسری جماعتوں نے 14. کل پاکستان میں 49% لوگوں نے ووٹ پول کیا تھا، 42.5% لوگوں نے ٹوٹل ووٹ پول کیا تھا. اور پنجاب میں ووٹ جو پول ہوا تھا وہ 49.3% تھا، صوبہ سندھ میں 43.3% تھا، سرحد میں 35.7% تھا، بلوچستان میں 29.2% تھا. یہ تھا پاکستان کا نتیجہ، ایک کھچاؤ کی کیفیت میں، ایک کشمکش میں، ایک جھگڑے میں،
ایک کنفیڈریشن میں، ایک تصادم میں، نفرت کے ساتھ. میں تصویروں کی بات نہیں کرنا چاہتا، چونکہ میں اس کے کچھ ایسے واقعات کا گواہ ہوں جو مجھے قاضی حسین احمد صاحب نے کچھ جرنلسٹوں کے حوالے سے اور کچھ دوسرے لوگوں کے حوالوں سے بتائے تھے. میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی یا میری ماں یا میری بہن یا کسی کی بیٹی، کسی کی ماں، کسی کی بہن کے حوالے سے اس طرح کی واہیات گفتگو کی جائے. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اپنی عافیت میں رکھے اور پاکستان کے آنے والے انتخابات بخیر و خوبی اپنے انجام کو پہنچے، ایک بہتر حکومت پاکستان میں بنے، پاکستان کے مسائل حل ہوں اور ہم بھیک مانگنے سے باز آ سکیں. اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو.